اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ایک ہے اللہ کی عادت مبارکہ، سنت مبارکہ، میل اور فیمیل کے ملاپ سے بچے کا پیدا ہونا انسانی عقل سمجھ سکتی ہے، مگر ایک ہے اللہ کی قدرت کاملہ، حضرت مریم کے کمرے میں غیر موسمی پھلوں کا آنا، اور زکریا علیہ السلام پوچھیں کہ بی بی مریم تو مارکیٹ نہیں جاتی، تو چیزیں خریدنے کے لیے نہیں جاتی، یہاں بیٹھ کر خدا کا ذکر کرتی رہتی ہے، تو یہ پھل ان سیزنل فروٹ، غیر موسمی پھل کہاں سے آتا ہے؟ قالت ہوا من عند اللہ، کہا میں تو رب کی یاد میں لگے رہتی ہوں، یہ خدا کی طرف سے ہی آتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے کہ حجرے میں ان سیزنل فروٹ پہنچا دے، خدا کی قدرت ہے کہ مردہ جو ہے پتھر سے زندہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی نکال دے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ جنرل رول میری سنت کا ہے، عادت الہیہ کا ہے، کئی مواقع پر میں اپنی قدرت کا یوں اظہار کرتا ہوں تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ عقل چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے، منزل تک خدا کا فضل پہنچا سکتا ہے، مصطفیٰ کا کرم پہنچا سکتا ہے۔ دونوں آیات کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کروائی۔ اور یہاں جو سورہ النجم کے اندر بھی اللہ پاک نے تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، اور یہ جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تفسیر بیان کی، النجم ہوا احمد، جس ستارے کی رب قسم اٹھا رہا ہے وہ نجم احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایڈا سونا نا تیرا مدنی من مونیا، جگ ہویا سونا تیرے نا نال سونیا، عظمتاں نہیں سمجھیاں سدائیاں تیرے نا دیاں، جگ وچ پی گیاں دہائیاں تیرے نا دیاں۔ اب یہاں ایک لطیف نکتہ عرض کرتا ہوں، یہ سورہ النجم ہے، کیا اس سے پچھلی کون سی سورت ہے؟ الطور۔ ماشاءاللہ قاری صاحب دی منظر ماشاءاللہ فقیر بہت مضبوط ہے ماشاءاللہ، وہ رمضان شریف بھی قریب ہے، اور یہی بڑی سورہ طور ختم کہاں ہو رہی ہے وہ پڑھیں، آخری آیت کا آخری حصہ پڑھیں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ۔ اس کا غور کیجئے، کنیکٹیوٹی دیکھیے دونوں صورتوں میں۔ جہاں سورت اب طور ختم ہو رہی ہے نا، ادبار النجوم، جس کا ایک معنی یہ ہے کہ جب ستارے چمک کر ڈوب جائیں، اللہ کی میرے محبوب تسبیح کرو رات کے وقت جب ستارے ڈوب جائیں۔ اب دوسرا تصور دیکھیں کہ پوری سورت، پورا چیپٹر، پورا مضمون ختم ہو رہا ہے ادبار النجوم، جب ستارے ڈوب جائیں اور نئی سورت اور نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے، یہ جب یہ ستارے ڈوب جائیں اور نئے ستارے کی قسم ہے جب طلوع ہو جائے۔ اونچا بولیے نا ذرا، اونچا بولیے۔ یہ جو ہے وہ کتاب اعجاز ہے، کتاب اعجاز ہے قرآن حکیم۔ تو جہاں جب نجم کی بات کرنی ہے، نجوم جمع ہے اور نجم سنگولر ہے، تو پھر اللہ کٹھا ذکر کر دیتا، وہاں ادبار النجوم کہا جب ستارے ڈوب جائیں، چیپٹر کلوز کر دیا، اور نیا چیپٹر کہا مجھے قسم ہے کہ نئے ستارے کی، قسم ہے نئے ستارے کی۔ اللہ اس نئے ستارے کا ذکر بھی تو انہی ستاروں میں کر دیتا، فرمایا ان میں نہیں کیا۔ یا اللہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا وہ ڈوبنے کے لیے تھے، ٹیمپریری تھے، اور یہ ہمیشہ طلوع ہونے والا ہے، یہ ہمیشہ ہونے والا ہے۔ آسمان نبوت پر ہر نبی و رسول ہدایت انسانی کا ستارہ بن کر چمکا۔ حضرت ابراہیم آئے چمکے، اور ایک وقت آیا کہ ان کی نبوت کا زمانہ گزر گیا، ڈوب گئے، یعنی نبوت و رسالت کا زمانہ ختم ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا ستارہ چمکا، عیسیٰ علیہ السلام کا چمکا، سارے نبی ان کی نبوتوں کے ستارے جب ڈوب گئے تو فرمایا مجھے قسم ہے ستارہ احمد کی، یہ چمک اٹھا۔ جب سارے ڈوب گئے تو یہ چمک اٹھا۔ تو ان کا ذکر جدا اس وجہ سے کیا کہ وہ ٹیمپریری تھے، ان کا ذکر جدا اس وجہ سے کیا کہ فرمایا یہ چمکا تو ہے قیامت تک ڈوبے گا نہیں۔
میرے امام نے کہا چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا ہے چمکانے والے۔ تو فرمایا قسم ہے اس ستارہ احمد کی جب وہ طلوع ہوا، جب وہ چمکا، اور وہ کیسا چمکا جس سے ساری دنیا پکائے نور بن گئی۔ وہ ایسا چمکا مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، اور مسجد اقصی سے آگے وہ کسی نے کہا بہت دور گئے حضرت موسیٰ تو کوہ طور تک پہنچے، جو چلے حضرت عیسیٰ تو چوتھے فلک تک پہنچے۔ نظر والو دیکھو محمد کی بلندی کو، چلے بیت الحرم سے خدا کے نور تک پہنچے، چلے بیت الحرم سے اور خدا کے نور تک پہنچے۔ سدرۃ المنتہا، وہاں جو ہے جبرائیل امین رک گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہاں سے لے کر کے آیا، اب آگے میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا آگے چلو، کہا اگر ذرا برابر بھی جاتا ہوں تو جل کے راکھ بن جاتا ہوں، آگے میں نہیں جا سکتا، حبیب کبریا ہی جا سکتا۔ یہاں مولانا کوثر نیازی مرحوم نے ایک بڑی خوبصورت شعر کہا، کیا خوبصورت بات کہی۔ انہوں نے کہا جبرائیل کو کہا کہ آگے چل، اور جبرائیل نہیں چلے، نوریوں کے وہ آسمانی ملائکہ میں سردار ہیں، وہ نہیں چلے، اور یہ جو بشر کے رٹ لگاتے ہیں کہ بشر ہیں، وہ آگے چلے گئے۔ مولانا کوثر نیازی مرحوم نے لکھا ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے، کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے، کہ میں نور ہو کر نہیں جا سکا، یہ کیسا افضل البشر ہے جو مجھ سے بھی آگے چلا گیا، یہ کیسی ذات پاک ہے، یہ خدا کے کیسے قرب میں ہے۔ محبوب کبریا وہ سدرۃ المنتہا سے آگے تشریف لے کر جاتے ہیں، تو ان کی عظمت کی جھلک دیکھ کے معراج کی شب، کب سے جبریل کی خواہش ہے کہ بشر ہو جائے۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے ہیں آگے رف نامی ایک تختہ آیا، اس پر میں نے آگے کا سفر طے کیا، اور ایک مقام آیا جہاں رف بھی رک گیا، اس سے آگے حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے اسماء صفات کے پردے تھے، اور میں ان پردوں سے گزرا، کوئی اللہ کی رحیمیت کا پردہ، سبحان اللہ، یہ میری عادت نہیں ہے میں کہوں سبحان اللہ کہے، لیکن یہ وہ سفر ہے جس پر اللہ نے خود سبحان اللہ کہا، اللہ نے سفر کا آغاز ہی سبحان اللہ سے کیا، تو حضور رحیمیت کے پردے سے گزرے تو مصطفیٰ پر خدا کی رحیمیت کا رنگ چڑھ گیا، حضور رحمانیت کے پردے سے گزرے تو خدا کی صفت رحمانیت کا رنگ چڑھ گیا۔ یاد رکھ لیں حضور نے ارشاد فرمایا 360 صفتیں ہیں ایمان کی، کسی بندہ مومن کے اندر ایک صفت بھی پائی جائے گی تو وہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام اپنے ایمان کے بارے میں اور آخرت کے بارے میں اور اللہ کی حضور پیشی کے بارے میں اتنے کانشیس تھے کہ سیدنا صدیق اکبر اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان 360 صفات میں سے کوئی صفت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ اللہ اکبر، عاجزی اور انکساری دیکھیے، یا رسول اللہ کوئی صفت میرے اندر بھی پائی جاتی ہے؟ اور میرے آقا کے نوازنے کا انداز دیکھیے، فرمایا ابو بکر ایمان کی 360 کی 60 صفات تیرے اندر بھی۔ اس فرمان رسول کا مطلب یہ ہے کہ سر سے لے کر پاؤں تک اگر کسی نے چلتا پھرتا ایمان دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق کو دیکھ لو، چلتا پھرتا ایمان دیکھنا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھ لو، جس کے اندر ایمان کی 360 کی 60 صفات موجود ہیں۔ اور پھر حضور فرماتے ہیں میں اللہ کے اسماء کے پردوں سے گزرا، تقدیر کی کلموں کے چلنے کی آواز سنی، پھر ادھر سے حکم آیا ادن منی، میرے اور قریب آ، میرے محبوب میرے اور قریب آ۔ اگر کسی ایک صفت یہ یاد رکھ لے پر رک جاتے تو صفات کی مظہر رہتے، حضور کی ذات صفات کی مظہر رہتی، مگر صفات سے گزر گئے، اسماء آئے، اگر اسماء میں فائنل ڈیسٹینیشن ہوتا تو اسماء کے ہی مظہر رہتے، فرشتے اللہ کے اسماء ناموں کے مظہر اور تمام مخلوقات اللہ کے افعال کی مظہر،
سارے انبیاء اللہ کی صفات کے مظہر، ہمارے آقا اللہ کی ذات کے مظہر۔ سبحان سبحان تو کہا محبوب اور قریبا، اور قریبا۔ تو پھر قرآن مجید کہتا ہے ثم دنا فتدلی، پھر وہ قریب ہوا، پھر وہ اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، اتنے قریب ہوئے جتنی دو کمانیں آپس میں ملتی ہیں۔ یہ شیپ ہوتی کمان کی، یہ شیپ ہوتی، اور کمان کی مثال قوس، کمان کو کہتے ہیں قوسین، دو کمانیں۔ تو جب دو قبائل عربوں میں لڑ پڑتے اور پھر صلح کرتے تو وہ دونوں صلح کو ڈیمانسٹریٹ اس طریقے سے کرتے کہ وہ کمان لے کر آتا قبیلے کا سردار اور یہ ادھر سے کمان لے آ کر آتا اور دونوں کمانوں کو اس طرح جوڑتے اور قبائل میں اعلان ہو جاتا اب اس کا دوست اس کا دوست، اس کا دشمن اس کا دشمن۔ اللہ نے مثال دی، دنیا والوں سن لو، جو محمد کا عاشق ہے وہ میرا عاشق ہے، جو ان کا وفادار ہے وہ خدا کا وفادار ہے، جو ان کا غدار ہے وہ خدا کا غدار ہے۔ چاہے وہ جتنی بھی عبادت کرتا رہے، جتنی بھی تبلیغ کرتا رہے، جتنے بھی واز کرتا رہے، جو مصطفیٰ کا غدار ہے وہ خدا کا غدار ہے، وہ ذات مصطفیٰ کو ایمان کا معیار قرار دے گا۔ اب ہمارے سمجھانے کے لیے کہا جتنی دو کمانیں ملتی ہیں، قرآن مجید اس سے اگلی بات کرتا ہے، او اتنا، اس سے بھی زیادہ قریب ہوئے۔ وہ کتنے قریب ہوئے؟ پیر سید میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، جب کر مہر علی تھے جانیوں بولن دی۔ انسانی عقل اس منظر کا احاطہ نہیں کر سکتی، کیونکہ اقبال نے کہا تھا گزر گیا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل راستے کا چراغ ضرور ہے، منزل تک پہنچاتا ہے، یا خدا کا فضل پہنچاتا ہے یا مصطفیٰ کا کرم پہنچاتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پہ اعمال کی بنیاد رکھ۔ پھر اقبال کہتے ہیں عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عقل عیار ہے سو بیس بنا لیتی ہے، عشق بیچارہ نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، نہ ملا نہ زاہد نہ حکیم، عشق نے صرف محبوب کو دیکھ رہا ہے، وہ سود و زیان کو نہیں دیکھتا، محبوب کو دیکھتا ہے، جو جو محبوب فرما رہا ہے اسی کے مطابق کرتا رہتا ہے۔ وہاں تو فرشتہ بھی آ کر کہتا ہے میں پر چلاؤں تو اس عراق کو اڑا کر رکھ دوں، اور عشق کہتا ہے نہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشا لبے بام، ابھی عقل سوچتی رہ گئی، عشق چھلانگ لگا گیا۔ تو اقبال کہتا ہے اگر تو عقل کا غلام رہے گا نا تو ٹھوکریں ہی کھائے گا، اگر تو عشق کی سواری پر سوار ہو جائے گا نا تو پھر تجھے محبوب کا دیدار نصیب ہوگا۔ باقاعدہ انہوں نے ایگزمپلائز کیا اس کو، انہوں نے کہا کہ کجاوے کے اندر محبوب ہے، بو علی سینا انٹلیکچوئل دانشور عقل کی گھوڑی پر، فلسفے کی گھوڑی پر، علم کی گھوڑی پر سوار ہو کر سواری پر آیا کہ کجاوے کے اندر سے پردہ ہٹا کر محبوب کو دیکھوں، اور جلال الدین رومی کو عشق کا نمائندہ کہا بو علی اندر غبار ناکا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت، عقل کا غلام قدموں سے محبوب کے قدموں کی اونٹنی کے قدموں سے اٹھنے والی دھوڑ میں گم ہو گیا۔ عاشق رومی آگے بڑھا اور نقاب اٹھا کے محبوب کے جلوے کا دیدار کر لیا۔ پیر میر علی شاہ صاحب نے فرمایا یہاں عقل جواب دے جاتی ہے، یہاں اس پر بات ہی نہ کرے او ادنا کیا ہے، اتنی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت، اللہ نے فرمایا میرے محبوب آج میں تجھے کس نام سے پکاروں۔ اللہ کی سنت یہ رہی، قرآن مجید پورا پڑھے، اللہ نبیوں کو ان کے ناموں سے پکارتا رہا، وَقَلَّمَ اللَّهُ موسیٰ تَکْلِیمًا، یا زکریا اِنَّا نُبَشِّرُکَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ یحییٰ۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر، حضرت ابراہیم علیہ السلام نام لے لے کر، جب محبوب کی باری آئی تو کبھی یا ایھا المزمل کہا ہے، کبھی یا ایھا المدثر کہا ہے، کبھی یاسین کہا ہے، کبھی طٰہٰ کہا ہے، کہیں کبھی یا ایھا النبی کہا ہے، کبھی یا ایھا الرسول کہا ہے۔ تو کہا میرے محبوب آج تو میرے پاس آ گیا ہے، بما اشرفک، آج کس نام سے بلاؤں؟
آج کس نام سے بلاؤں جس سے میرے محبوب کا دل ٹھنڈا ہو جائے اور خوش ہو جائے؟ اللہ نے اپنی محبت کی انتہا کر دی، اور کملی والے بولے تو حضور نے اپنی عاجزی کی انتہا کر دی۔ عرض کی بنسبتی علیک بالعبودیت، اللہ میرا دل کرتا ہے میرے پروردگار آج محمد کو اپنا بندہ کہہ کے پکار، آج بندہ کہہ کے پکار کہ مجھے جو لطف تیری بندگی میں نصیب ہوا ہے وہ کائنات کی کسی اور چیز میں بولو نصیب نہیں ہوا۔ ساری رات حضور عبادت کرتے، قدمین مبارک سو جاتے اور صبح دعا مانگتے اللہم ما عبدناک حق عبادت، جس طرح تیری عبادت کا حق تھا تیرا بندہ تیری عبادت کر ہی نہیں سکا، جس طرح تیری پہچان کا حق تھا میں پہچان نہیں سکا۔ اللہ نے حضور کی خواہش کو دوسرا میسج بھی تھا، دوسرا میسج یہ تھا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ کوڑ کا مریض لایا جاتا، کوئی سرجری نہیں ہے، کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے، کوئی میڈیسن نہیں دی جا رہی، کوئی آپریشن نہیں، کوئی سرجری نہیں، خدا کے پیغمبر ہاتھ پھیرتے ہیں کوڑ کا مریض شفا یاب ہو جاتا ہے، شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اور حتیٰ کہ مردہ لایا جاتا ہے، آج بھی انسانی جو عقل ہے اور علم ہے اور سائنس ہے عاجز ہے، اور خدا کے پیغمبر پاؤں کی ٹھوکر مارتے ہیں اور وہ کھڑا ہو جاتا ہے، زندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ کمال دیا تو انہوں نے ابن اللہ بنا دیا، ابن اللہ سن آف گاڈ۔ مجھے امریکہ کے اندر انہوں نے کہا جی جیزس از سن آف گاڈ، میں کہا ہاؤ اٹ وڈ بی پاسبل ہی از اے سن آف گاڈ، begotten God, begotten son of God, begotten child اور beloved child، دو فرق ہے، میں صرف چونکہ ٹائم بھی بڑا شارٹ ہے تو عیسائی کے ساتھ بات کی کہ کس حیثیت سے سن آف گاڈ ہے جیسس۔ ایک ہے جس طرح مرد سے اور عورت کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوتا ہے، یہ begotten child ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا beloved son، تو کس سینس کے اندر جیسس پیس بی اپان ہم، ہم تو ان کا نام بھی عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں، ہم سارے نبیوں کی عزت کرتے ہیں کیونکہ ہمارے آقا نے سارے نبیوں کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ تو جیسس پیس بی اپان ہم کس حیثیت سے ہے؟ تو پہلے تو وہ اس کی طرف آیا کہ بیگاٹن، پھر اس کے بعد اس نے پینترا بدلا اور کہنے لگا جی نہیں beloved person، اللہ اس کے مراد سن آف گاڈ سے مراد یہ beloved person of God، اللہ کا محبوب بندہ۔ تو پھر میں نے کہا اگر وہ beloved person کی حیثیت سے سن آف گاڈ ہے تو پھر why not ابراہیم is a son of God؟ وہ بھی تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، ہم نے آدم کو بھی مٹی سے پیدا کیا، عیسیٰ کو بھی مٹی سے پیدا کیا۔ حضور علیہ السلام نے یہ کہا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا اللہ مجھے آج اپنا بندہ کہہ کے پکار تاکہ میرے امتی اور غلام ان بلندیوں کا سفر پڑیں گے تو مجھے سن آف گاڈ یا خدا کا جز یا خدا کا حصہ نہ سمجھیں، وہ یہ یقین اور ایمان رکھے ان کا نبی کعبہ کو حسین پر جا کر بھی خدا کا بندہ ہی رہا اور بندگی کے اوپر ہی حضور نے فخر کیا، بندگی کے اوپر ہی ناز کیا ہے۔ اور وہاں اللہ پاک نے پھر قرآن مجید کے دونوں مقامات کے اوپر وہاں بھی عبد ہی اور یہاں فاوقا الی عبدہ ما اوقا، دونوں جگہوں پر اپنے محبوب کی رضا کے مطابق اللہ پاک نے لفظ عبد استعمال کروایا۔ اور حضور نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، بولو کس چیز؟ نماز، سارے بولیے ذرا نماز۔ یہ اس میں اتنے کمزور ہیں ہم، میں اس کو کلوز کر رہا ہوں میسج کے ساتھ، اتنے کمزور ہیں ہم کہ نماز اس کے بارے میں سب سے پہلے قیامت کے دن جو پہلا پرچہ ہوگا کس چیز کے بارے میں؟ نماز کے بارے میں۔ اور ہم اتنے غافل ہیں کہ میں دیکھتا ہوں وہاں امریکہ کے اندر بھی کارپوریٹ کلچر ہے، 18 گھنٹے کام کریں گے، باس نہ ناراض ہو جائے، فائر نہ کر دیں فارغ کام سے، لیکن نماز کے لیے نہیں۔ میں نے کہا تو کی آف سکسیس ڈھونڈتا ہے اور یہاں 5 مرتبہ تیری کی آف سکسیس کا اعلان ہوتا ہے، حیا علی الصلاۃ، حیا علی الفلاح، کم ٹو پریئر، کم ٹو سکسیس، کہا کر سجدہ کرنا تیرا کام ہے، دونوں جہانوں کی کامیابی کی چابی اللہ تجھے عطا فرما دے گا۔ حضور نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ اور یہ تو پھر جو حضرت موسیٰ نے کہا واپس جائے یا رسول اللہ جا کر عرض کریں تخفیف کے لیے 9 چکر لگائے، اس کی ڈیٹیل میں بڑے ایمان افروز نکتے تھے، وقت نہیں ہے۔ تو جب 5 کا کہا نا
تو حضور نے کہا مجھے اب شرم آتی ہے رب کی بارگاہ میں جاتے ہوئے کہ میری امت کے لوگ 5 نمازیں بھی نہ پڑھ سکیں گے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب تجھے 5 قبول ہیں یا اللہ قبول ہیں؟ فرمایا میں وعدہ کرتا ہوں جو 5 پڑھے گا ثواب 50 کا عطا فرماؤں. تسی ہن اے نہیں کرنا وہ ایک پڑھ دیے تو 10 تے دیہڑیاں ہو گئیاں پھر 2 دیہڑے چھٹی کر دیں کیونکہ ایک پڑھی سی تے 10 کے برابر ہو گئی ہے. یہ ایسا معاملہ نہیں ہے. اجر کے اعتبار سے خرچ کرنے کے حوالے سے تو وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھائیں گے. اور اولیاء مقبول جان کے ایک کالم کے جملے سے میں بات ختم کر رہا ہوں. یہ حضور اس معراج پر گئے اور یہ مومن کی معراج الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج نماز. حضور اس معراج پر ایک جملے پر ختم کر رہا. انہوں نے کہا ایک نو مسلم نے اسلام قبول کیا، جمعہ پڑھنے کے لیے ہم گئے. غیر مسلم تھا، اسلام قبول کیا، نو مسلم کا ہمارے ساتھی، تو وہ کافی دیر نماز پڑھتا رہا. ہم تو فرض پڑھ کے تو دوڑ لگی ہوتی ہے جس طرح جنگ چھڑی ہوئی ہے جی، تو ہم انتظار کرتے رہو کافی دیر. آرام سے نماز پڑھ کے آیا تو ہم نے کہا اتنی دیر کیوں لگا دی نماز میں؟ اس نے کہا جو جملہ اس نے کہا نو مسلم نے، ہمارے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی. اس نے کہا آپ تو پرانے مسلمان ہیں، آپ نے دین کو پڑھا ہوا ہے اور پڑھے، آپ جب خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو فوراً آپ کا رب سے رابطہ شروع ہو جاتا ہے، آپ کی کنسنٹریشن ہو جاتی ہے. یو کنسنٹریٹ ایکٹ آف ورشپ. اور میں بھی نیا مسلمان ہوں، مجھے خدا سے ربط قائم کرتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. کبھی سوچا ہے کہ وہ کتنا بڑا جملہ اس نے کہا؟ ہماری تو کنسنٹریشن کا ارتکاز توجہ کا کبھی خیال بھی نہیں آیا. اقبال کہتے تھے جب میں ہوا سر بسجود کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. تو دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کا پکا نمازی بنائے، اللہ ہمارے بچوں کو نمازی بنائے.